مولا حسین کو دھوکہ دینے والا کون تھا؟ ان کو خط لکھ کر بلانے والا کون تھا؟ ان کا ساتھ چھوڑ جانے والا وہ بندہ تھا کون؟ جس نے پہلے تو مولا کو خط لکھا، مولا کو بلایا، اور اینڈ وقت میں جب مولا کربلا پہنچ گئے تو وہی بندہ پتھر اٹھا کر مولا کی طرف مولا کو مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ اور جب مولا حسین بادشاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور جو جملے کہے، یہ بندہ تھا کون؟ آگے محرم آ رہا ہے، مولا کا کارواں پہنچنے والا ہے، سفر کا اختتام ہونے والا ہے، تو یہ واقعہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس بندے نے مولا حسین بادشاہ کو خط لکھا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مولا پہلے ہی وہاں سے نکل چکے ہیں۔ خط اس نے لکھ دیا، خط پہنچ گیا۔ مولا حسین بادشاہ کا کارواں اب بڑھتا جا رہا ہے کربلا کی طرف۔ یہ بندہ اپنے ایک کام کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں گھر سے چلا گیا، کہیں دور چلا گیا، اور وہاں پہ اس کو کاروبار میں کافی نقصان ہوا۔ جس کے بعد یہ واپس آیا تو اس کی جو بچی تھی، 5 6 سال کی بچی تھی، وہ اس کے گلے لگی۔ اب اس نے اسے کہا ہوا تھا کہ بابا جب واپس آؤ گے تو میرے لیے یہ لیتے آنا۔ تو اس کو کافی نقصان ہوا تھا وہاں پہ کاروبار میں، تو یہ واپس آیا تو اسے سوچا کہ اب میری بیٹی کہے گی کہ بابا آپ نے میرے لیے یہ نہیں لایا، تو بڑا شرمندہ ہوا۔ تو اس کی وائف نے اس سے کہا، اس کی بیوی نے کہا کہ کیا لائے ہو، مطلب کیا کما کر لائے ہو، کتنا کما کر لائے ہو؟ اس نے کہا کہ نقصان ہوا ہے، ٹوٹلی سارا نقصان ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں کمایا، جو میرے پاس تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ بیوی اس کی کہہ دیا کہ کھانے کے لیے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی بیٹی کہہ دیا کہ بابا آپ کربلا نہیں گئے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ بچی کیا کہہ رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ ابھی اعلان ہوا ہے شہر میں کہ کربلا میں ایک باغی آیا ہے، تو خلیفہ نے کہا ہے کہ جو بھی اس کو قتل کرے گا اس کی تلوار کے وزن کے برابر اس کو سونا دیا جائے گا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم دیر نہ کرو، جلدی جاؤ، تو یہی ہمارے پاس موقع ہے ہماری روزی روٹی کا، تو جاؤ جلدی تم بھی اس میں حصہ ڈالو۔ اب یہ بندہ گھوڑا نکالتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، ڈال اٹھاتا ہے، اور بھاگتا گھوڑوں کو بگاتا کربلا کے میدان میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ جس وقت وہاں پہ پہنچتا ہے وقت عاشور ہو چکا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ سامنے لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور ایک تنہا شخص کھڑا ہے، اس کے آگے پیچھے گھوڑ سوار ہیں جو تیر انداز ہیں، لوگوں نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کوئی بندہ اسے پتھر مار رہا ہے، اس شخص کو کوئی اسے نیزہ مار رہا ہے، کوئی اسے تیر مار رہا ہے۔ یہ سارا منظر یہ دیکھ کر کہتا ہے، یہ سمجھ جاتا ہے کہ مطلب جو ہے نا یہ دشمن ہے، اس کے اوپر انعام ہے، تو یہ میرا ٹارگیٹ ہے۔ اب یہ بندہ بڑھتا ہے کہ چلو میں بھی جو ہے نا وہ اپنا حصہ ڈالوں تاکہ مجھے بھی خلیفہ جو ہے وہ انعام دے۔ اب یہ پتھر اٹھاتا ہے اور اس شخص کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ اس کو پتھر مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو مولا حسین